اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔
اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہے۔ قابل قدر بزرگوں، علماء کرام کی جماعت، عزیز نوجوان دوستوں، قوم و ملت کے معصوم نونہال بچوں، وہ غیر و خوددار اور عزیز پردہ نشین خواتین اسلام، بلا کسی وضاحت کے میں مدرسہ رحمانیہ کے طلبہ کا سالانہ انجمن کی ابتدا کے لیے سر دست عزیزم اسلم محمد ادریس کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس دینی قدم کا آغاز کریں۔ بحمدللہ اے اللہ بسم اللہ کرتا ہوں، بحمدللہ اے اللہ بسم اللہ کرتا ہوں، تیرے نام مقدس کو دلیل راہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا مثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اب میں حمد پاک پیش کرنے کے لیے عزیزم عبد المتین کو دعوت دیتا ہوں، آپ داعش پر تشریف لائیں اور ایک حمد پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
محمدٌ رسول اللہ. سورہ رحماں پڑھ کر اپنے دل کا کرنا نورانی. روشن روشن قلب و جگر جگمگ جگمگ پہچانی. دل میں خدا کا نام بتا لو، بات کرو تم قرآنی. چمکا لو کردار سے اپنے لوگ کا اے ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورج کے چولے کہتے ہیں حق کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. اب تو نکالو یارو اپنے دل سے خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کیا خوب تعریف بیان کی ہے اللہ رب العزت کی. جزاک اللہ خیر. اب میں ایک نعت پاک پیش کرنے کے لیے عزیزم نور محمد عمر کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور ایک نعت پاک پیش کریں. عزیزم نور محمد عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ملک سے افضل ہیں، انبیاء سے اعلیٰ ہیں، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے. پتھر ان کا مارے ہیں اور لہو بہایا ہے. ظالموں نے آقا کو کس قدر ستایا ہے. وہ ملک سے افضل ہیں، انبیاء سے اعلیٰ ہیں. اس گھڑی درندوں نے حد کو پار کر ڈالا، جب کلیجہ حمزہ کا ہندا نے چبایا. سہت ہر اذیت کو حضرت سمیہ نے جان دے کے امام کی شان کو بڑھایا ہے. وہ ملک سے افضل ہیں، انبیاء سے اعلیٰ ہیں. غار صور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار صور میں دیکھا مشرکین مکہ نے. آپ کی حفاظت میں مکڑیوں کا جالا ہے. دین کے لیے فیصل محبت میں محمد کی، حکم پر صحابہ نے سر کے سر کٹایا ہے. ایک وہ مسلمان تھے، ایک ہم مسلمان ہیں. ایک وہ مسلمان تھے، ایک ہم مسلمان ہیں. سنتوں کو بھی ہم نے آپ کی بلایا
سب سے افضل ہیں، انبیاء سے اعلیٰ ہیں، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ مدرسہ رحمانیہ کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یعقوب کریم ہیماڈی نے 500 روپے نقد اور اسی طریقے سے عمر خدا بخش ہیماڈی نے 1000 روپے اور مولانا عبد الکریم پرمار صاحب نے 2500 روپے اور ایک دینی بھائی نے 500 روپے نقد ادا کیے ہیں۔ اب آپ سبھی حضرات بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھیں، ایک مکالمہ مدرسہ رحمانیہ کے بچے ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اور مکالمہ کا ٹائٹل ہے سود کی مختلف شکلیں۔ اس مکالمہ کو پیش کریں گے عبدالتواب اسحاق، شعیب اسماعیل، عبداللہ عبدالمتین، ہارون عبدالرشید۔ سبھی طلبہ ڈائس پر اس مکالمہ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ ہم تینوں کو سخت مشکل درپیش ہے۔ آپ سے قرضے یا قرض کا اتنا لینے کی غرضی پڑھائی کروائی۔ میرے پاس اتنے روپے نہیں ہے کہ میں آپ کو قرض اسنا دے سکوں، لیکن ایک شرط پر کی کچھ چیزیں ہمارے پاس گروی رکھنی پڑے گی، اگر آپ لوگوں کو منظور ہو تو۔ میرے پاس تو گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ 1 لاکھ کے بدلے گھر بھی گروی رکھ سکتے ہیں۔ تب تو میرے بال بچے آسمان کے نیچے آ جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں، آپ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار بن کر رہ سکتے ہیں۔ مجبوری کی حالات میں مجھے یہ شرط منظور ہے۔ بھائی صاحب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جناب، میرے پاس کھیت ہے، آپ چاہے تو اسے ہی گروی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کھیت کے بدلے 50,000 روپے دے سکتا ہوں، لیکن مکمل قرض ادا کرنے تک اس کھیت پر صرف میرا ہی حق ہوگا۔ اس کھیت کا ایک دانہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ آپ کے خاموش ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس گھر اور کھیت گروی رکھنے کے لیے دونوں ہے، لیکن میں آپ سے قرض نہیں لے سکتا، خواہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرض دینے کی جو بھی شکلیں بتا رہے ہیں، یہ سب سود بیاج کی ہے، لہذا آپ اللہ سے ڈریے کہ قبر کی گہرائی آپ کے انتظار میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، توبہ کیجیے اور اس حرام کھیل سے باز آ جائیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ افسوس ہے، ہماری زندگی پر میں آج تک غفلت کی زندگی جیتا رہا۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا کوئی بھی گناہ انجام نہ دوں گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ میں نے آپ سبوں کو قرض اسنا دینے کا حکم کر فیصلہ کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس مکالمے سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کھیت جو گروی رکھا جاتا ہے اور اس کے عوض پیسہ دیا جاتا ہے، اور جو وقت مقرر اور متعین کیا جاتا ہے، اس وقت تک جس کے پاس کھیت گروی رہتا ہے وہ اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور پیسہ بھی اس کا ویسے ہی برقرار رہتا ہے، اور غلے کا ایک دانہ
साहब खेत को नहीं मिलता। बहरहाल ये सूद की एक शक्ल है, इससे हरकस व नाकस को बाज आ जाना चाहिए। गिरवी रखी हुई चीजों से इस्तेफादा करना ये सही नहीं है, मगर चंद चीजें हैं। जैसे कोई जानवर है, आप उसके लिए चारे का इंतजाम करते हैं तो उससे आप दूध वगैरह का इस्तेफादा कर सकते हैं। या घर है, आपके पास गिरवी रखा गया है, ज़रर हालत में है, खस्ता हालत में है, आपने उसकी रिपेयरिंग करवा दी और आपने उसमें पैसा खर्च किया, तो जितना पैसा आपने खर्च किया है उतनी मुद्दत तक आप उस घर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो भी मसला हो, ये चीजें जो खेत का उमूमन आम है, हमें और आपको संजीदगी के साथ इस पर गौर करते हुए इसे फौरी तौर पर छोड़ देना होगा, इसलिए कि ये तबाहकुन है और इंसानी नेक आमाल पर पानी फेर देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबों को ऐसी तमाम किस्म की सूदी शक्लों से इज्तिनाब और परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक तकरीर पेश करने के लिए अजीजम अब्दुल मुकीम अब्दुल लतीफ को मैं दावत सुखन देता हूँ, आप तशरीफ लाएं। इनके तकरीर का मौजू है हमारे रसूल और एक सौदागर। हक पे हम जान भी देने का हुनर जानते हैं, हक पे हम जान भी देने का हुनर जानते हैं, तूने ऐ गर्दिशे दौरान हमें समझा क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सौदागर। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नेक बातें बताते, अच्छी आदतों की तरगीब देते और साथ साथ खुदा की मखलूक के वास्ते हर वक्त भलाई का पहलू सोचा करते थे। एक दिन आप बाजार तशरीफ ले गए, आपने गल्ला की दुकान को देखा, घूमते फिरते आप एक अनाज बेचने वाले सौदागर की दुकान पर खड़े हो गए। आपने मिलादा फरमाया कि गल्ला का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक की जो समझ की बना पर आपको उस ढेर पर कुछ शुबा हुआ, आपने अंदर हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि गल्ला तो ऊपर से खुश्क है, उम्दा है, मगर अंदर का अनाज भीगा हुआ है। चुनांचे आपने उस सौदागर से फरमाया ये क्या मामला है, ये ऐसा क्यों है? वो बोला हुजूर बारिश से ये गल्ला भीग गया था, उस पर मैंने कुछ सूखा गल्ला डाल दिया, ये फरोख्त हो सके। आपने उस सौदागर से फरमाया यह तो सख्त धोखा है, तुझको मालूम नहीं धोखाबाज करने वाला इंसान मुसलमान नहीं हुआ करता। तुझको चाहिए था कि भीगे हुए गल्ले को ऊपर रखता ताकि लोग देख पाल कर खरीदते। यह भी फरमाया याद रखो मको फरेब करने वाला और धोखाबाज इंसान इसी हाल में मर गया तो यकीनन दोज़ख का गुंडा बनेगा। इस सिलसिला में आपने और फरमाया अगर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों साथ साथ मामला करेंगे, अगर बेचने वाले की चीज में कोई ऐब है तो साथ साथ बंद कर देगा तो अल्लाह की तरफ से दोनों को बरकत मिलेगी। झूठ बोलने वाले ऐब छिपाने वाले को तिजारत में हरगिज बरकत ना होगी। यह भी फरमाया जो शख्स किसी ऐबदार चीज को बगैर ऐब जाहिर किए बेच देगा तो अल्लाह की नाराजगी मिलेगा और फरिश्तों की फटकार भी इस पर पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों की दुकान झूठ और फरेब से चलती है। झूठ बोलना मगर फरेब करना आजकल एक फैशन बन गया है, इसीलिए दुनिया से खैर बरकत उठती चली जा रही है। अल्लाह हर एक को सही मुआमला करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा तराना पेश करने के लिए मदरसा रहमानिया के बच्चे आप सभी हजरात के सामने आ रहे हैं। फर्शे जमी पे जैसे हो आसमां का तारा, दिल जान से भी हमको ये मदरसा है प्यारा। फुआद अकरम, फुआद इकबाल, मोहम्मद जाबिर, वसीम मोहम्मद, उस्मान उमर, वसीम नूर मोहम्मद, आफ्ताब अब्दुल रशीद, जहीर अब्दुल्ला, अब्दुल वाहिद उमर, समीर सिकंदर, ये मदरसा रहमानिया की एक टीम है जो इस तराने को आप सभी हजरात के सामने पेश करेगी।
جزاک اللہ خیرا۔ اب میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزم شعیب اسماعیل کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا مضمون ہے ایک نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، مفلسی تو میرے بچوں کو حقارت سے نہ دیکھ، مفلسی تو میرے بچوں کو حقارت سے نہ دیکھ، حوصلہ مند ہے ہر بوجھ اٹھا لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام و معزز سامعات، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ایک روز ایک انصاری نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، کچھ خیرات مجھ کو بھی عنایت فرمائیے، میں سخت حاجت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم تندرست ہو، مضبوط ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کر سکتے ہو، اس لیے یہ خیرات تمہارے لیے مناسب نہیں۔ جاؤ، اگر تمہارے گھر میں کچھ بیچنے کے قابل سامان ہو تو لے آؤ۔ نوجوان نے عرض کیا، حضرت گھر میں کیا رکھا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا کمبل ہے جو آدھا میرے اوڑھنے کے کام آتا ہے اور آدھا بچھانے کے، اور حضرت صرف ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں، بس گھر کی کل کائنات اسی قدر ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان دونوں ہی کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ تب ہمارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان دونوں چیزوں کو لے کر فرمایا، ان دونوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی، میں 4 آنے میں ان دونوں کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اللہ کے رسول، میں ان ہاتھوں کے 8 آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے 8 آنے میں دونوں چیزوں کو نیلام کر دیا اور فرمایا، جاؤ 4 آنے کا ناچ گھر میں ڈال دو اور دوسری چونی سے بازار سے کلاڑی خرید کر لاؤ اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس انصاری نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کلاڑی میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچو اور 15 روز کے بعد مجھ کو اپنے حال کی خبر دینا، مجھ کو اپنے حال کی خبر دینا۔ اور وہ ایسا ہی کرتا رہا اور 15 دن گزرنے تک وہ غلہ کپڑے کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے نوجوان، یہ اپنی ہاتھ کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ بھیک مانگنا ایسی ذلت ہے جو قیامت کے دن بھی نہ مٹ سکے گی۔ بھیک مانگنے والوں کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا، بس اس ذلت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اب میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے عبدالجواد اسحاق کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کا مضمون ہے دوزخ کا ایک نظارہ۔ جہنم اور جنت کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و معزز سامعات، آج کے